السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز جمنی۔ آج آپ لوگوں کے سامنے دو اہم مسئلے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک، جو لوگ آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جمعہ کے دن، عید کے دن 5 ٹائم، مسجدوں کے اندر لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم لوگ جب نیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو الگ الگ فتوے ملتے ہیں، الگ الگ باتیں ملتے ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم لوگ رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت العلامہ سید محمد مدنی میاں سرکار سے سنیں گے کہ حضور شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں کہ مسجد میں مانگنا کیسا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو یہاں سے ضد کرتے ہیں کہ 20 دن کا پیکیج ہونا چاہیے، 1 مہینے کا پیکیج ہونا چاہیے۔ جب ٹور والے 15 دن یا 12 دن کے لیے لے جاتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حضور شیخ الاسلام سے ہم سنیں گے، ہمارے پیر و مرشد کی زبانی ہم سنیں گے کہ مدینے کے اندر کتنے دن رہنا چاہیے، مدینے کی محبت کیسی ہونی چاہیے، اور مدینے کی تعظیم ہم لوگوں کو کیسے کرنی چاہیے۔ آئیے ہم لوگ رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین کی زبانی الحمدللہ کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ اس میں ایسا ہے کہ مسجد میں اس طرح سے مانگنا صحیح نہیں، اللہ کا ہے، عبادت کے لیے۔ وہاں آپ بازار لگائیں اس کے لیے نہیں، آپ مسجد کے باہر بھی مانگ سکتے ہیں، گیٹ کے باہر بھی مانگ سکتے ہیں۔ آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کے امام سے کہتے ہیں بھائی ہم لوگ آئے ہیں، آپ اعلان کر دیجیے۔ تو اعلان کرتے ہیں فلاں مسجد کے لوگ آئے ہیں، فلاں مدرسے کے لوگ آئے ہیں، دروازے پر آپ کو ملیں گے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کر مسجد کو بازار نہ بنائے، بے شک مسجد کو خرید فروخت، بلکہ علماء اس بات کو بھی ناپسند کرتے ہیں کہ مسجد میں کسی کو کچھ دیا جائے، پسند کرتے ہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ سناؤں آپ کو اور اس کے پر محفل ختم ہو جائے۔ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی علیہ الرحمہ، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھی خلیفہ اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے بھی خلیفہ، اور یہ مدینہ شریف میں ان کے جانے کی تمنا تھی۔ تو اس وقت کے کسی اپنے شیخ سے خیال ہوتا ہے کہ شاید محدث صوفی سے ان کے استاد تھے، پوچھا حضور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، کچھ نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تم مولوی ہو، میں کچھ نصیحت کروں گا تو تم کہو گے کیوں؟ تم وعدہ کرو کہ تم کیوں نہ کہو گے تب نصیحت کروں گا۔ مولوی کیوں کرنے سے بات نہیں آتا، ایسا کیوں، ایسا کیوں، تم یہ کہو کہ ہم کیوں نہیں کریں۔ تو کہا ہاں حضرت ہم کیوں نہیں کریں گے۔ تو حضرت جب ہم لوگوں کو سنا رہے تھے مدینہ شریف میں کہ بھئی تم لوگ یہ کہو کیوں نہ کرو گے، تم کو سنا دیں۔ ہم نے کہا حضرت ہم لوگ کیوں نہیں کہیں گے، اب سنا رہے کیوں نہیں کہیں گے۔ کہا اچھا ہر بات ایسی تھی جس کو کیوں کہنے کو دی جائے، مگر حضرت نے وعدہ کر دیا تھا کیوں نہیں کہتے۔ دیکھو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں پہلی صف میں نماز پڑھنا، ابھی کیوں کہنے والی بات ہے، اور وعدہ کر چکے کہنا نہیں ہے، کبھی نہیں پڑھنا۔ دوسرا مدینے والوں سے ربط ضبط نہ
کرنا، ان سے دوری بنا کے رکھنا، بڑا میل مت کرنا، اور پھر مشکل میں پڑ گئے مدینے والوں سے نہیں، مگر وعدہ کر چکے تھے۔ اور کہا تیسری بات ہے، مسجد کے اندر کسی کو کچھ مت دینا، دینا ہے تو باہر دے دو۔ ہر معاملہ ایسے ہی تھا جس میں اس کو کہا جائے، مگر انہوں نے روک دیا تھا، یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہ کرنا۔ ہم لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، حضرت نے بھی کہا تھا، کیوں نہیں کہنے؟ مدینہ شریف والوں سے تصد نہ ہو، پہلی صف میں نہ ہو۔ اب ہم آئے اور خود سوچنے دیں کہ اس میں کیا راز ہے، کہ خطبہ مدینہ کہہ رہے کہ کیوں نہ کہہ رہے، کیا راز ہے؟ سوچنے دیں، جو ہماری سمجھ میں بات آئی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ حضرت کی مراد یہی رہی ہوگی، ہماری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ حضرت نے اس لیے منع کیا تھا کہ جب تم ربط ضبط مدینے والوں سے کرو گے تو بے تکلف ہو جاؤ گے، ان سے بے تکلف ہو جاؤ گے۔ دوستوں میں ایک دوسرے سے بے تکلف نہیں ہو جاتا، تو یہ ہو جائے بے تکلف ہی بہتر ہو جائے، جری ہو جاؤ۔ تو مدینہ شریف کی تعظیم، وہاں کے لوگوں کی جو تعظیم ہے اس میں فرق آ جائے گا۔ وہ کبھی کبھی ملو گے وہ خائب ہے، زرنی غبا تزدد حبا، کبھی کبھی ملاقات کرو محبت باقی رکھو۔ یہاں یہ نصیحت سمجھ میں آیا۔ اور پہلی صف نماز کا دیکھو، مدینے والے بڑی عزت والے لوگ، پہلی صف ان کے لیے چھوڑو، ان کے لیے چھوڑو، وہ عزت والے ہیں، ان کو عزت دو۔ یہ ادب ہے، یہ ان کا ادب ہے۔ کہاں بھئی یہاں کوئی کسی کو کچھ نہ دے دے، وہاں تم دینے کے لیے گئے ہو یا لینے کے لیے؟ وہ لینے کی جگہ ہے، دینے کی نہ ہے۔ یہاں تم سخاوت کرنے نہیں آئے، ایک سخی کے دروازے پر بھیک مانگ گیا، بادشاہ کے سامنے میں تو کسی کو بھیک دیتا تھا، بادشاہ کے دربار میں آپ جائیں تو کسی کو پیسہ دیتے، بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے کسی کو بھیک دینا یہ بے ادبی ہے۔ ایک دینے والا تو بیٹھا ہوا، آپ کہاں کے سخی بن گئے؟ تو وہاں سخاوت کا مظاہرہ نہ کریں، اس سخی کی سخاوت کے جلوے دیکھیں۔ بہرحال اپنے طور پر ہم لوگوں نے یہ کیا تو وہاں کے آداب بہت زبردست ہیں۔ یہ آداب کا حال یہ ہے کہ حضرت امام مالک زندگی بھر مدینے رہے، مگر شہر مدینہ میں کبھی سواری نہیں بیٹھے، مدینے کی گلیوں میں کنارے سے نکلتے تھے، بیچ راستے سے نہیں نکلتے تھے، زندگی بھر مدینے رہے، آج صرف ایک کیا، دوسرا نہیں کیا۔ اس اندیشے سے کہیں ہم آج کے لیے جائیں، ہماری موت ہو جائے تو ہمیں وہاں رکھ دیا جائے، ہم مدینے ہی میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ادب والے۔ الحمدللہ آپ تمامی حضرات نے
یہ ساری باتیں سنی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آپ کو میں ذرا سے گزارش کروں گا ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.